الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وازل أستعينه قاهرا قادرا وتوكل عليه كافيا ناصرا وأشهد أن لا إله إلا هو إلها واحدا أحدا الذي لم يتخذ في عز جلاله صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده المصطفى صلى الله رسول المجتبى رسول الفاضل أمره وبعثه لإنهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين هم موضع سره وعبة علمه ولجأ أمره لهم خصائص حق الولاية وفي الوصية والوراثة أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں بھی وہی جو موضوع چل رہا ہے اور وہ موضوع ہے خواتین کی عظمت و شرف و مرتبہ. اسی کے ذیل میں کیونکہ ایام فاطمیہ بھی ہیں لہذا شہزادی کونین فاطمہ زہرا کچھ باتیں عرض ہو جائے. مسلسل آپ سنتے ہی رہتے، کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف یاد دہانی و تذکر کے طور پر ہے. شہزادی کا ایک بہت مشہور لقب ہے محدثہ اور محدثہ دونوں، محدثہ بھی و محدثہ بھی. محدثہ یعنی جس نے فرشتوں سے گفتگو کی، اور محدثہ یعنی فرشتوں نے ملائکہ نے جس سے گفتگو کی. تو یہ شرف، یہ مرتبہ یہ شہزادی کو حاصل ہے. بہت معتبر روایتوں میں واقعات موجود ہیں. یہ خصوصیت سے جو مصحف شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، انشاءاللہ اگر موقع رہا تو اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی، کیونکہ اس پر بھی بہت غلط فہمیاں دشمن پھیلاتے ہیں، بہت غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. بہت سے اکثر ہمارے بچوں کو یہ بحث کی گفتگو نہیں معلوم ہوگی. میں انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہوگی، کیونکہ اس پر بہت زیادہ غلط فہمیاں جو مخالفین ہمارے ہیں، جو دشمن ہمارے ہیں، جو اہل بیت کے مخالفین ہیں، وہ اس پر بہت غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. یہ مصحف کیا چیز ہے؟ مصحف تو نبی پہ ہوتا ہے، مصحف تو رسول کے لیے ہوتا ہے، تو پیغمبر کے لیے ہوتا ہے. یہ شہزادی کا مصحف کہاں سے آ گیا؟ تو اس پر بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. اور یہ مصحف کیا ہے؟ جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے اور تشریف لے گئے، پردہ کر لیا آپ نے، تو بے انتہا غم و اندوہ میں تھی شہزادی. دنوں رات گریہ تھا، دنوں رات رونا تھا، آنسو تھے. تو اللہ، دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ نے ایک مخصوص فرشتہ معین کر دیا تھا جو شہزادی کی خدمت میں آتا تھا اور آپ سے گفتگو کرتا تھا، آپ کو تسلی دیتا. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ جبریل آتے تھے، ایک روایت میں ہے کہ جبریل آتے تھے اور شہزادی سے گفتگو کرتے تھے، ان کو تسلی، تشفی اور ان کو واقعات بیان کرتے تھے جو ہونے والے واقعات تھے تا قیام قیامت. مولا علی سے بات کہی شہزادی نے، تو مولا علی نے فرمایا کہ جو فرشتے تمہارے پاس آئے تو مجھے بھی اطلاع کر دینا. مولا تشریف لاتے تھے اور جو فرشتہ جو گفتگو کرتا تھا شہزادی سے، وہ مولا علی لکھتے جاتے تھے، وہ مولا علی تحریر کرتے جاتے تھے، اور اسی تحریر کا نام ہے مصحف فاطمہ زہرا. جو نسلاً بعد نسلیں ائمہ معصومین کے پاس منتقل ہوتا رہا، اور اب یہ مصحف فاطمہ زہرا ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، اور اس میں کائنات کے سارے واقعات محفوظ ہیں. تو یہ اعتراض یہاں پر ہوتا ہے بہت زبردست. جو جس طرح سے فتوے دیے جاتے ہیں کفر کے، اسی میں ایک سبب یہ بھی ہے کفر کے فتوے کا کہ صاحب یہ تو پیغمبر مانتے ہیں، یہ تو نبی مانتے ہیں، یہ تو اس کا مطلب ختم رسالت کے قائل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں وہی شہزادی پر نازل ہوتی تھی. یہ اس بات کے قائل ہے کہ ملائکہ آتے تھے ان کے پاس. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے پاس فرشتے آتے تھے
ملک صرف نبی پاس آتا ہے، فرشتہ صرف نبی پاس آتا ہے، وحی صرف نبی پر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت ہی کے قائل نہیں ہے، اور جب ختم نبوت کے قائل نہیں تو مسلمان نہیں، یعنی اور جو چیزیں الزامات لگائے جاتے ہیں کفر کے، اس میں ایک یہ بھی ہے۔ تو یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ نبی پاس آتے ہیں، یہ خود قرآن مجید کے خلاف ہے، خود قرآن مجید کے خلاف ہے، اور فرشتے اور ملائکہ صرف انبیاء سے گفتگو کرتے ہیں، یہ خود قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ 3 خواتین ایسی ہیں کہ جن کے لیے قرآن ثابت کر رہا ہے کہ ان کے پاس فرشتہ بھی آیا تھا اور وحی بھی نازل ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 3 خواتین کو تو نبی ماننا پڑے گا، جبکہ اجماع ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا، تمام فرقوں کا اجماع ہے۔ جناب مریم کے لیے ملک آیا، 2 بار پورے قرآن میں تذکرہ ہے، 2 بار تذکرہ ہے کہ ملک آیا۔ جناب سارہ جو جناب اسحاق کی والدہ، ان کے لیے ملک سے گفتگو قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح سے مادر جناب موسیٰ، ان کے لیے قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے ان پر وحی نازل کی۔ تو اگر وحی صرف پیغمبر پر آتی ہے، صرف نبی پر آتی ہے، تو جناب موسیٰ کی والدہ بھی، ان کو بھی نبی میں شمار کیجیے۔ ان کو جناب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے اوپر ہم نے وحی نازل کی۔ اور اسی طرح سے صرف یہی نہیں، زمین کے اوپر وحی نازل ہوئی، آسمان پر وحی نازل ہوئی، یہاں تک کہ شہد کی مکھی کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، تو شہد کی مکھی کو بھی نبی میں شمار کر لیجیے۔ نہیں، خود قرآن مجید ثابت کر رہا ہے کہ جو غیر نبی ہے اس کے اوپر بھی وحی بھی نازل ہوئی اور فرشتے بھی آئے ہیں ان کے لیے، اور ان سے گفتگو ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں 2-4 جو گفتگو ان سے ہوئی ہے وہ ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا نقل کر دیں کہ جب یہ فرشتہ آتا تھا تو شہزادی کو مخاطب کر کے کہتا تھا، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی نساء العالمین، اے فاطمہ زہرا، اللہ نے آپ کو پوری کائنات میں منتخب کر لیا ہے، آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، اور آپ تمام نساء عالمین کے سید و سردار ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا شہزادی نے کہ بھئی یہ تو نساء عالمین تو مریم بھی ہیں، سید نساء عالمین تو مریم بھی ہیں، تو فرشتے نے کہا، جواب دیا کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں اور آپ کائنات کی کل عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ قیامت تک آنے والی ہر عورت کی سردار ہیں، اور ان کی سیادت جو ہے اور سرداری آپ کو حاصل ہے۔ اور اب ایک اور واقعہ ہے، کیونکہ مختصر خطبہ ہے لہذا بہت تفصیل سے نہیں عرض کر رہا ہوں، کہ بہت مشہور واقعہ کہ جب حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا، اور ہمارے روایات کے مطابق وہ شہزادی وہاں پر تشریف فرما تھیں، اور شہزادی کے زانو کے اوپر رسول اللہ کا سر تھا۔ اس وقت روایت ہے کہ کسی نے دخل الباب کیا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی نے پوچھا کون ہے؟ آنے والے نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور میں چاہتا ہوں رسول کی خدمت میں آؤں۔ شہزادی نے فرمایا کہ بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مزاج بہت زیادہ ناساز ہے، لہذا اس وقت اجازت نہیں ہے، تم داخل نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس نے دخل الباب کیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، شہزادی نے پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ میں وہی مسافر ہوں، چاہتا ہوں مجھے اجازت دی جائے، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت رسول اللہ کی آنکھ کھلی، اور اس وقت شہزادی نے فرمایا میرے بابا، ایک شخص ہے جب تک وہ مسافر کہہ رہا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، میں کیسے اجازت دے دوں اسے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ زہرا، یہ تمہارے در کا شرف ہے،
یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ یہ آنے والا تم سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ یہ وہ ہے جس کو کسی کی اجازت درکار نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے۔ میرا آخر وقت آ چکا ہے، فاطمہ اس کو اجازت دے دو، ورنہ بغیر اجازت کے یہ داخل نہیں ہو سکتا اس طرح۔ یہ ہے مرتبہ، یہ ہے شرف۔ اب واقعات کو یاد دلا دو، شاید کہیں کسی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سلیمان پیغمبر نیا محل بنایا، زبردست محل بنایا، بڑا حسین محل، بڑا خوبصورت محل۔ حکم دے دیا کہ سب سے پہلے میں آؤں گا، اس محل میں داخل ہوں گا، کوئی بغیر میری اجازت کے اس محل کے اندر داخل نہ ہوں، سب سے پہلے میں جاؤں گا، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ اب جہاں میں آ جاتی ہے وہاں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جہاں میں آ جاتی ہے وہاں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کو میں پسند نہیں، اللہ کو میں پسند نہیں ہے، لہذا ادھر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ادھر زبان سے میں نکلا، اب قدرت نے چاہا کہ اس میں کو توڑا جائے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے دیکھا ایک شخص پہلے سے موجود ہے، ایک شخص محل کے اندر پہلے سے موجود۔ جبین پر شکن پڑی، کیا تم نے میرا حکم نہیں سنا؟ کیا تم نے میرا اعلان نہیں سنا؟ میں نے اعلان کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہ ہو، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا اندر، تم میری اجازت کے بغیر اندر کیسے آ گئے؟ آنے والے نے کہا میں وہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کو کسی کی اجازت درکار نہیں ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں بغیر اجازت کے اس کی جاتا ہوں۔ نبی تھے، سمجھ گئے، نبی تھے۔ ملک الموت ہو؟ کہا ملک الموت ہوں، آپ کا آخر وقت آ چکا ہے، مجھے کسی کی اجازت درکار نہیں ہے، مگر ملک الموت کی زبان سے میں نکل گیا، ملک الموت کی زبان سے میں نکلا، اور اللہ کو میں پسند نہیں ہے، لہذا کہا تمہاری بھی میں توڑوں گا، اور یہ میں در فاطمہ زہرا پر توڑی جائے، کہ یہ وہ در ہوگا کہ جہاں تم بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ظاہر ہے کہ تفصیل بہت ہے، اس تفصیل کو نیت کرنا، انشاءاللہ آیتیں بعد میں کسی وقت موقع ہوا تو وہ عرض کروں گا۔ کچھ قوم کے حالات ان پر بھی 2-4 منٹ لینا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو یہاں کی حسین آباد کی انتظامیہ، اس کی طرف سے گورنمنٹ کو ایک لیٹر گیا کہ حسین آباد کی زیادہ تر جائیداد جو ہے وہ وقف میں درج نہیں بلکہ نزول کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، نزول کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا قبضہ۔ یہ مسجد نزول میں داخل ہے جس میں میں اس وقت جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوں، یہ امام باڑہ نزول میں داخل ہے، یہ آس پاس کی ساری زمینیں سب نزول میں داخل ہیں۔ نزول میں کب داخل کی گئیں؟ جب انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا، جب انگریزوں نے قبضہ کیا، کیونکہ یہاں پر شیعہ حکومت تھی اور شیعوں سے زیادہ لڑائی ہوئی، لہذا انہی نے شیعوں کی جتنی جائیدادیں تھیں سب کو نزول میں داخل کر دیا۔ جوبلی کالج امام باڑہ ہے جو نزول میں داخل ہے، جوبلی کالج امام باڑہ ہے نزول میں داخل ہے۔ خود جو میونسپلٹی کا دفتر جو ادھر ہے عالم نگر میں، عالم باغ کے ادھر ہے سر، لال باغ میں، اب تو بدل گیا لیکن یہ کیا پہلے جو تھا وہ امام باڑہ نزول میں داخل۔ کتنی جائیدادیں انگریزوں نے شیعوں کی نزول میں داخل کی،
اور اس کے بعد 86 محلے نزول میں داخل کیے، 86 محلے نزول میں داخل کیے، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ جو ہمارے پاس آ کر اپنی وفاداری اور لائلٹی کا اظہار کرے گا اس کو اس کی جائیداد واپس مل جائے گی، نزول سے خارج کر دی جائے گی، اور جو اپنی وفاداری کا اعلان نہیں کرے گا اس کی جائیداد بطور نزول ضبط کر لی جائے گی۔ تو جس نے وفاداری کا انگریزوں سے اعلان کیا اس کی جائیداد نزول سے ہٹا دی گئی، اور جو لوگ ملک کے وفادار رہے، ملک کی آزادی کے وفادار رہے، انگریزوں کے مخالف رہے، ان کی جائیدادیں نزول میں درج کر دی گئیں، اور آج بھی درج ہیں، اور حکومت فخریہ کہتی ہے یہ تو ہماری جائیداد ہے، یہ تو نزول کی ہے، یہ تو دیکھو کہ کس کی تھی اور کس نے ضبط کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادی کی حمایت کی سزا تم بھی ہمیں اب تک دے رہے ہو۔ پچھتائے گی قوم اگر تحریک میں ساتھ نہیں دیا، یہاں مجلسیں کرنا مشکل ہو جائیں گی، یہی پلاننگ ہے پوری۔ ہم نے جو مجلسوں کے بورڈ لگائے تھے یہاں ہٹا دیے گئے، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے یہ، آپ گورنمنٹ کی پراپرٹی پر کوئی مجلس کا بورڈ نہیں لگا سکتے۔ کیا آرڈر ہے؟ گورنمنٹ کی پراپرٹی پر آپ کسی مجلس کا بورڈ نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں بڑے امام باڑے سے وہ بورڈ ہٹائے گئے، اسی بنیاد پر گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے۔ پچھتائیں گے قوم، پچھتائے گی اگر اس سلسلے میں انہیں نے قدم نہیں اٹھایا کوئی۔ اور یاد رکھیے کہ میرے بعد پھر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس وقت قوم فریاد کرے گی کہ اللہ ہرے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ اللہ ہرے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ اب بھی موقع ہے، غیرت کے تقاضا یہ ہے، حمیت کا تقاضا یہ ہے، بیداری اور شعور کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جائیدادوں کے لیے ہم چاہے لاٹھیاں کہا کہ نہیں ماری گئی، لاٹھیاں کیا ہم کر رہے تھے وہاں پر؟ پولیس سے کچھ لڑ رہے تھے، پولیس سے کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، کیا تھا؟ بہت ہی پیسفل جلوس جا رہا تھا۔ کیوں مارا گیا؟ اسی لیے مارا گیا تاکہ ہم یہ مطالبے نہ کر سکیں۔ کروڑوں کی آمدنی کھائی جا رہی ہے، یہاں کی کروڑوں کی آمدنی کھائی جا رہی ہے۔ بڑی بڑی جائیدادیں یہاں کے اوپر ہیں جو کروڑوں روپے، اربوں روپے کی جن کی قیمت ہے۔ یہ گول دروازے میں بڑے بڑے شو رومز بنائے گئے ہیں، کروڑوں روپے لے کر وقف کو ایک پیسہ نہیں ملا، یا ملا بھی ہے تو بہت معمولی سا۔ اسی لیے مارا گیا تھا، اسی لیے پیٹا گیا تھا، اسی لیے لاٹھیاں برسائی گئی کہ تم آواز کیسے اٹھا رہے ہو؟ بڑی بڑی وقف کی جائیدادوں پر گورنمنٹ کے قبضے ہیں، اگر وقف بورڈ میں چور نہ آئیں گے تو گورنمنٹ کی حمایت کیسے ہوگی؟ کوئی ایماندار آ گیا تو بتا دے گا کہ گورنمنٹ کے قبضے اتنے ہیں، واپس کرو۔ لہذا گورنمنٹ چور ہے تو وقف بورڈ میں بھی چور ہی ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ چور ہے تو وقف بورڈ میں بھی چور ہی آنا چاہیے۔ میری جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا کہہ رہا ہوں، جتنی ہمت و طاقت اب رہ گئی ہے اسی کے حساب سے کام کر رہا ہوں۔ اب میرے ظاہر اتنی طاقت و ہمت نہیں ہے جتنی پہلے، آج سے 5 سال 10 سال پہلے تھی۔ لہذا بہر جتنی امکان ہے میرے لیے اتنا میں احتجاج اب بھی کر رہا ہوں، جتنا امکان ہے میرے لیے میں اب بھی آواز اٹھا رہا ہوں۔ قوم نے اگر ساتھ نہیں دیا تو یہ میری آواز محفوظ ہے، اس کو پھر کبھی سنیے گا آپ، یہ آواز محفوظ رہے گی۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر آج کی ٹیکنالوجی کے تحت اس کی آواز محفوظ رہتی ہے، تو یہ آواز محفوظ رہے گی، سنیے گا، پچھتائیے گا، پوری قوم پچھتائے گی اگر اس سلسلے میں آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ چلا جائے گا امام باڑہ، اس میں آپ مجلسیں نہیں کر پائیں گے کچھ دنوں بعد۔ یہ سب گورنمنٹ پر لکھ کر بھیجا گیا ہے، یہاں تک کہ سب نزول ہے۔ یہاں کا جو افسر ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو،
اس نے لکھ کر بھیجا ہے کہ سب نزول میں ہے، وقف میں درج نہیں ہے۔ تو اب ہمارا کام آپ کو جھنجھوڑنا ہے، آپ کو بیدار کرنا ہے۔ آپ اکیلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے تنہا کچھ نہیں کر سکتا جب تک قوم ساتھ نہ دے۔ لہذا گزارش یہی ہے کہ بیدار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، اور جو سو رہے ہیں ان کو بھی جھنجھوڑیے، ان کو بھی جگائیے کہ بھئی جاگو جاگو، ورنہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ لہذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس سلسلے میں آپ ساتھ دیں، ساتھ نہیں دیں گے تو ظاہر تحریک ناکام ہو جائے گی۔ پلاننگ یہی ہے کہ سیاسی بیداری پیدا ہو، سیاسی بیداری پیدا ہوگی تو مذہبی حقوق بھی ہم کو ملیں گے۔ لہذا وہ قومی مورچے کے نام سے جو وہاں تشکیل دیا گیا ہے، اس میں ساری انجمنوں کو جوڑنے کی کوشش ہے، سارے علماء کو جوڑنے کی کوشش ہے، اور پورے یو پی کی ساری انجمنیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کی کوشش ہے، تاکہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنے۔ کوئی جھوٹ ہے تو ہر سب گورنمنٹ کے بکے ہوئے اخبارات ہوتے ہیں، گورنمنٹ سے ان کو اشتہار ملتے ہیں، اسی کے لحاظ سے ان کی خبریں ہوتی ہیں۔ جھوٹی خبریں کہ صاحب یہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے تو کہاں سے جیت پائیں گے، الیکشن لڑیں گے تو کیسے جیت پائیں گے، یہ سب الٹی سیدھی خبریں اس میں چھپنا شروع ہو گئیں گورنمنٹ کی حمایت میں سے۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ ہمیں نہ کھڑا کرنا ہے، نہ کوئی الیکشن لڑنا ہے، بلکہ صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ووٹ ضائع نہ ہوں، بلکہ ہم اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں، جس کی وجہ سے ہمیں سیاسی اور مذہبی دونوں فائدے پہنچے۔ اس مقصد سے وہ قومی مورچہ بنا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس کو طاقت مل گئی تو انشاءاللہ بہت سے حقوق ہمارے مل سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فعل محمد وآل محمد علیہ السلام۔ پالنے والے ہماری قوم میں اتحاد پیدا فرما، ہمارے علماء میں اتحاد پیدا فرما، جو ہمارے دانشور حضرات ہیں ان میں آپس میں اتحاد فرما، جو لوگ ہمارا ساتھ ابھی تک نہیں دے رہے ہیں پالنے والے، انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ ہماری تحریک میں ہمارا ساتھ دیں۔ کہ محمد وآل محمد اور ساری امیدیں جس سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ ہر مسئلہ جب حل ہو جائے گا وہ موقع وہ ہوگا کہ جو ہمارے امام زمانہ السلام تشریف لائیں گے، پالنے والے ان کے ظہور میں تاجیل فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ استتمام النعمت و سبحان اللہ استسلام العزت و لا الہ الا اللہ۔ شخصیت ان کو دے دیا گیا تھا، انہوں نے اس کو پورا تعمیر کروا کے اس کو زین الانبیاء کا نام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آزمایا کہ اس کو بحر مصر لکھ دیا، کیونکہ وہاں کے اوپر وہ پورا ان کے امام ان سے بلّہ سیف الدین تھے، ان کے لیے پورا تھا وہ بڑا بنا رہے ہیں، تو اس کو فروخت کر کے کئی دوسرے ہیں کہ دے دی ہے جگہ اس لیے کہ جو جہاں پر وہابی سب ہیں، جہاں پر اس بات کو ہونا بہت مشکل ہے، تو فتویٰ فرمایا گیا راجستھان سے کہ وقف کی زمین کو فروخت کر کے منتقل کیا جائے گا۔ تو ان کا فتویٰ ہمارا جو دیا گیا جو یہی ہے کہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ وقف کے لحاظ کو بیچا جا سکتا ہے، نہ ہی اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ ان کا فتویٰ آ گیا ہے۔ لہٰذا وہاں جن حضرات نے یہ کام انجام دیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو کینسل کریں، اس کو اور وہ جہاں پر تھا وہاں پر باقی رہنا چاہیے۔ یہ وہاں کی کمپنی کی طرف سے بہت آگے کر دیا۔ کون کون شامل اس میں ہے اس کو جناب بالکل مناسب بالکل نہیں ہے، وہی وجہ سے سینکڑوں دشمن ہیں، ان دشمنوں میں اور اضافہ نام اس کا نہیں لیا جا رہا، لیکن یہ مسئلہ ہمارا بہت زبردست ہے اور پورے ممبئی میں
शामिल है वहाँ, वो उन्होंने फौत कर दिया उसको। और जगह ऐसी मिली है जो दी है जहाँ सिर्फ वहाबियों का रोड है, जहाँ मैं समाता होना तकरीबन ना मुमकिन, यहाँ तो यहाँ बहुत मुमकिन आगे परेशान है। और उसके बाद सिस्तानी साल फतवा भी आई है कि जो है वो मुंतखब नहीं हो सकती बगैर हाकिम शरअ की इजाज़त के मुंतखब नहीं, या तो हाकिम शरअ ने पहले भी होते बेचने के बाद आप कुछ रह गए उसके लिए फरोख्त के बाद भी जाएंगे कि बिक सकती है। दूसरा मसला जो है बहुत दुनिया में वो है कि तशब्बुह में शहादत समोसा कहीं जा सकती है, कहीं जा सकती है, तो ज़ाहिर है कि फुरूए दीन जो है तकलीदी सजा है। उसूल दीन में तकलीद नहीं होती है, लेकिन फुरूए दीन में तकलीद होती है। तो तकलीदी मसला है, तो इसमें ये हम लोगों का मौक़िफ़ यही है पहले ही जिसके आप मुक़ल्लिद हैं, उसको इजाज़त दी है तो इजाज़त दी है तो सिर्फ ज़ाकिरीन के कहने पर वो भी जाहिल, क्योंकि दीन जाहिल बात है कि इल्म दीन से ना वो तो उर्दू तो बड़ी अच्छी हो किसी की, अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी हो किसी की, तो इल्म दीन से ना आने बहुत नंबर बात है। और इल्म दीन में और टालवाने लगे हमने तो उसको तो हम इल्म दीन के लिए जाहिल कर रहे हैं। तो जो इल्म दीन से ना आने को फतवे दे रहे हैं शुआरा मंजूम फतवे, कुछ दिन में मंजूम तौज़ीह मसाइल में शायद आ जाएगी। तो इसमें मैंने उसको किया था कि तासुमुल्लत के सिलसिले में फतवा मसूद किया गया है कि उन्होंने फरमाया कि वाजिब है, तो उसके लिए हमारे मौलाना तबाई साहब ने उनकी कोई किताब कभी भी है तो कर दिया, उसके तो उसके समझ से चलाने की फोटोकॉपी दी है, उसके लिए निशान बताया है कि माशाअल्लाह मोहम्मद यानी मैं गवाही देता हूँ मैंने बात की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं उसके और बेहतर ये है कि उनका फतवा है, ये बेहतर ये है कि बाद उसको कीजिए वाजिब फतवा करने तो कह रहे वाजिब है, तो उसकी मैंने तस्दीक की है। उन्होंने लिखा है बेहतर ये है कि उसके रसूलों के बाद लेकिन ये सिर्फ उनके मुक़ल्लिदीन के लिए जो मेरे ख्याल में आज कोई दुनिया में मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल में आज कोई दुनिया में उनका मौजूद नहीं होगा क्योंकि उनके इंतकाल हुए तो बस 70 वर्ष हो गए हैं। तो उनके मुक़ल्लिदीन के लिए था जो मुक़ल्लिद नहीं है उनके लिए आज का दुनिया होगा इसका मुक़ल्लिद है उसका होगा। तो ये है इसकी तौज़ीह, ये है इसकी तशरीह कि ये उन्हीं ने शाह फरमाया। खाली ये नहीं कि उन्होंने मदीना नहीं कहा बल्कि पूरी दुआ है, पूरी दुआ पढ़ा है तब कहीं जाकर उनकी तारीफ हो पाएगी। लेकिन ये अब नहीं हो सकता है इसको क्योंकि अब उनका मुक़ल्लिद नहीं, तो ये ज़ाहिर ज़रूरी है। और कल सुबह 4 बज के
عید نوروز کی نظر